اے میرے ٹوٹے ہوئے دل والے بھائی، اے میری سسکتی ہوئی بہن، کیا تم تھک چکے ہو؟ کیا حالات کی دھوپ نے تمہارے چہرے کی رونق چھین لی ہے؟ کیا تمہاری دعائیں تمہیں عرش الہی سے ٹکراتی محسوس ہوتی ہے مگر جواب نہیں آ رہا؟ ٹھہر جاؤ، آج کی یہ ویڈیو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا موڑ ثابت ہونے والی ہے۔ شاید تم نے اسے اتفاقاً کلک کیا ہو، مگر یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ اللہ نے چاہا ہے کہ آج تمہاری محرومیوں کا سورج غروب ہو اور تمہاری مرادوں کا چاند طلوع ہو۔ اگر تم رزق کی تنگی سے پریشان ہو، اگر تمہارے سر پر قرض کا پہاڑ ہے، اگر تمہاری جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہے اور رشتے نہیں آ رہے ہیں، اگر تم بے اولاد ہو اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، اگر تمہارا ویزا نہیں لگ رہا ہے یا کاروبار تباہ و برباد ہو چکا ہے، تو آج میں تمہیں وہ راز بتانے والا ہوں جو تمہاری تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ صرف 11 دن، جی ہاں، صرف 11 دن اور 11 لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا تمہاری زندگی میں وہ معجزہ لائے گا کہ تم سجدے سے سر نہیں اٹھا سکو گے۔ یہ یا وہابوں کا وہ سمندر ہے جس میں ڈوبنے والا کبھی پیاسا نہیں رہتا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ تمہاری قسمت بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، ہمارا رب کتنا کریم ہے۔ وہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ ہم انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں جو خود محتاج ہیں، ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں مگر اس در پر نہیں آتے جہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ آج دنیا تماشائی بن چکی ہے۔ تم روتے ہو تو لوگ تم پر ہنستے ہیں، تم اپنی تکلیف بتاتے ہو تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، مگر ایک ذات ایسی ہے جو تمہارے آنسو گرنے سے پہلے دیکھ لیتی ہے۔ وہ الوہاب ہے، وہ بغیر مانگے عطا کرنے والا ہے۔ وہ وہاب ہے جو چیونٹیوں کو پتھر کے اندر رزق دیتا ہے۔ کیا وہ تمہیں بھول جائے گا؟ ہرگز نہیں، بس ہم مانگنے کا طریقہ بھول گئے ہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مبارک نام کا فیضان ہے جس نے بادشاہوں کو فقیر اور فقیروں کو کائنات کا والی بنا دیا۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کا کوئی کام برسوں سے رکا ہوا ہے، کوئی فائل دبی ہوئی ہے، کوئی دشمن جانی دشمن بنا ہوا ہے، تو کیا کائنات کے مالک کے لیے یہ مشکل ہے کہ وہ پل بھر میں حالات بدل دے؟ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، ایک شخص بہت پریشان حال تھا۔ اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، بچے بھوک سے بلک رہے تھے اور قرض داروں نے جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ وہ مایوس ہو کر ایک اللہ والے کے پاس گیا اور اپنی داستان غم سنائی۔ اس بزرگ نے مسکرا کر کہا، اے نادان، تو بندوں سے شکایت کر رہا ہے اس کی جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جا یا وہابوں کی تسبیح پکڑ لے اور دیکھ پھر کیا ہوتا ہے۔ اس شخص نے یقین کے ساتھ یہ اسم پڑھنا شروع کیا۔ ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ غیب سے ایسے اسباب بنے کہ اسے ایک ایسی جگہ سے رزق ملا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ تھا۔ اس کا قرض اتر گیا، اس کے گھر میں برکتیں نازل ہونے لگی، اور جو لوگ اسے حقیر سمجھتے تھے وہ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے لگے۔ سبحان اللہ! یہ ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ جب وہ دیتا ہے تو چھپڑ فاڑ کے دیتا ہے، اور جب وہ
یا وہابوں کی صورت میں تجلی فرماتا ہے تو پھر مانگنے والے کی جھولی چھوٹی پڑ جاتی ہے مگر اس کی عطا ختم نہیں ہوتی۔ یا وہابوں کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، وہ ذات جو بدلے کی امید کے بغیر دیتی ہے۔ اے بے روزگار نوجوان، تو ڈگریاں اٹھا کر در در کیوں بھٹک رہا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ رزق کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے؟ اے وہ ماں جس کی بیٹی کے بال سفید ہو رہے ہیں مگر کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا تو کیوں مایوس ہے؟ کیا تیرا اللہ تیرے لیے بہترین جوڑ پیدا نہیں کر سکتا؟ اے وہ بھائی جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اور خودکشی کے خیالات آتے ہیں، خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ یہ وظیفہ تمہارے لیے امید کی آخری کرن نہیں بلکہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب آپ یا وہابو پکارتے ہیں تو عرش کے فرشتے بھی پکار اٹھتے ہیں کہ دیکھو ایک بندہ اپنے سچے رب کو پکار رہا ہے۔ یہ اسم مبارک بخل کو ختم کرتا ہے، تنگ دستی کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے اور انسان کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کائنات کی بندگی میں لے آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں الوہاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں پر، چرند پرند پر اور جنات پر حکومت عطا فرمائی۔ یہ سب کس کا صدقہ تھا؟ یہ الوہاب کی صفت کا صدقہ تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو پوری کائنات کا بادشاہ بنا سکتا ہے تو کیا وہ آپ کے گھر کی چھوٹی سی تنگی دور نہیں کر سکتا؟ کیا وہ آپ کو ایک مکان، ایک گاڑی یا ایک اچھی نوکری نہیں دے سکتا؟ یقین جانیے کمی اللہ کے خزانے میں نہیں، کمی ہمارے یقین میں ہے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں مگر دل میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں۔ یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سودا یقین کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ جب آپ پورے یقین کے ساتھ 11 لوگوں تک یہ خیر پہنچائیں گے اور یہ وظیفہ کریں گے تو زمین و آسمان کی تمام قوتیں آپ کے کام بنانے میں لگ جائے گی۔ اب غور سے سنیے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ اس کی شرائط اور طریقہ کار بہت اہم ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے جمعرات کے دن شروع کرنا ہے۔ جمعرات کا دن برکتوں والا دن ہوتا ہے۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھے رہنا ہے، دنیاوی باتیں بالکل نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آپ نے 14 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی ہو تو زیادہ افضل ہے۔ درود پاک پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے پوری توجہ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر 13,350 مرتبہ یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ یہ تعداد بڑی لگ سکتی ہے مگر جب آپ محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے تو وقت کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب تسبیح مکمل ہو جائے تو آخر میں پھر 14 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رونا ہے، گر گرانا ہے، اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی ہے، اور اس وظیفے کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی
خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ہدیہ کرنا ہے۔ بی بی پاک کا وسیلہ ایسا وسیلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں فرماتا۔ آپ نے یہ عمل صرف ایک جمعرات کرنا ہے، لیکن اس کے اثرات آپ کو 11 دن کے اندر نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے رکے ہوئے کام بننا شروع ہوں گے، غیب سے مدد آئے گی اور آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اسلام میں دوسروں کی بھلائی کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ آج ہم خود غرض ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارا کام بن جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تم دوسروں کے لیے راستے آسان کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اس ویڈیو کو 11 لوگوں تک پہنچانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی اور دکھی انسان، کوئی اور پریشان حال بہن یا بھائی اس وظیفے تک پہنچ سکے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ تصور کریں، اگر آپ کی وجہ سے کسی کا گھر بس گیا، کسی کا قرض اتر گیا یا کسی کے گھر میں اولاد کی خوشی آ گئی تو اس کا اجر آپ کو کتنا ملے گا؟ یہ 11 لوگ آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ یہ محض ایک نمبر نہیں بلکہ ایک زنجیر ہے جو خیر کو پوری امت میں پھیلاتی ہے۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی خودکشی ٹل جائے، کسی کی مایوسی امید میں بدل جائے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ابھی اس ویڈیو کو شیئر کریں، اسے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پر لگائیں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بھی بھیجیں۔ کنجوسی نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی سخی کو پسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ دوسروں کا بھلا سوچتے ہیں تو عرش والا آپ کا بھلا کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو کرے، جو بھی اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائے، اللہ تبارک و تعالی اس کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں صرف اپنا محتاج رکھنا۔ یا اللہ، ہماری تنگ دستیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرما۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی خوشیوں کے دروازے کھلیں اور آپ کا نام بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، تو اس کار خیر میں دیر نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کیونکہ آپ کا ایک لائک اس پیغام کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں مدد دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ وظیفہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو آج کسی نہ کسی مشکل میں گرفتار ہیں۔ ابھی اس ویڈیو کو شیئر کریے اور کم از کم 11 لوگوں تک یہ پیغام لازمی پہنچائیں۔ کیا پتہ آپ کے ایک بار شیئر کرنے سے کسی پریشان حال کی زندگی سنور جائے اور اس کا ثواب قیامت تک آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ مزید ایسے ہی ایمان افروز ویڈیوز اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا کوئی بھی پیغام آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین ہم سب کی
بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔